نہیں ہمارے پاس تو یعنی کشتوں کے اندر بہت سارے کشتہ زریں کے نام سے کشتہ سونا جیسے ہے، اور شنگرف کے کچھ اچھے کشتے ہیں، ڈائمنڈ کا کشتہ ہے، اس طرح کی کافی سارے کشتے ہیں میرے پاس، کوئی ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں۔ سب سے مشکل کشتہ کون سا بنانا ہے؟ سب سے مشکل تو اصل میں ہوتا ہے ڈائمنڈ کا، تو میری شادی ہونے والی تھی تو اس لیے علاج کراتا رہا، پیسے بڑے لگاتا رہا، لیکن آرام نہیں آیا۔ تو لیکن کل اس نے اگلے دن ہی اس نے واپس بھی جانا تھا، تو میں نے کہا کہ بھائی میرے پاس ایسی تو دوائی کوئی نہیں کہ جو ایک رات میں نوجوان بنے۔ جب صبح آیا تو وہ بڑا خوش تھا، کہنے لگا حکیم صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، میں تو ٹھیک ہو گیا۔ میں نے کہا کوئی 50% ٹھیک ہو گئے ہو؟ کہتا نہیں نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا کوئی 60%؟ کہتا نہیں میں بالکل ٹھیک۔ میں نے کہا 70-80%؟ کہتا 100% ٹھیک ہو گیا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج آپ سب سے زیادہ کون سی دوائی لکھتے ہیں لوگوں کو؟ دوائیاں تو دیکھیں یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ وہ تو ہر مرض کے حساب سے ہوتا ہے نا، آدمی کیسا مریض ہے اس مریض کی جو تشخیص ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کو دوائی دینی پڑتی ہے۔ آپ کے خیال سے آپ کی سب سے اچھی بہترین دوائی کون سی ہے نہیں دوائیاں تو بہت اچھی اچھی ہیں، جو آپ کی سب سے بہترین ہے؟ نہیں ہمارے پاس تو یعنی کشتوں کے اندر بہت سارے کشتہ زریں کے نام سے کشتہ سونا جیسے ہے، اور شنگرف کے کچھ اچھے کشتے ہیں، ڈائمنڈ کا کشتہ ہے، اس طرح کی کافی سارے کشتے ہیں میرے پاس، کوئی ایک نہیں ہے، بہت سارے ہیں کشتے۔ سب سے مشکل کشتہ کون سا بنانا ہے؟ سب سے مشکل تو اصل میں ہوتا ہے ڈائمنڈ کا ہی کشتہ، کیونکہ ہر ایک اس کو بنا بھی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ یہ مہنگی چیز ہے، مہنگی آئٹم ہے، پہلے تو کوئی خریدتا نہیں، بعض اوقات کو خریدتا ہے تو وہ 2 نمبر ڈائمنڈ دے دیتے ہیں، تو شیشہ ہی دے دیں کسی کو یا 2 نمبر دے دیں، اس میں ڈائمنڈ ہی ڈلتا ہے؟ اصل ڈائمنڈ ہی تو ہوتا ہے وہ، تو اس کو ہر کوئی خرید بھی نہیں سکتا۔ پھر تجربے، کیونکہ جس چیز پر تجربہ بار بار زیادہ ہوتا ہے تو اس پہ آدمی کو زیادہ اعتماد بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے پھر فائدے بھی مل جاتے ہیں۔ پھر سونا کشتہ ہے وہ بڑا اچھا ہے، اب وہ بھی عام لوگ کم بناتے ہیں کیونکہ وہ مہنگی چیز ہے، تو اس زمانے میں تو سونا سستا ہوتا تھا بڑا، تو اس لیے ہم اس کو بناتے رہتے تھے الحمدللہ۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ کمزور جسم والوں کے لیے آپ کون سی دوائی لکھتے ہیں؟ کمزور جسم والوں کے لیے بھی کمزوری کئی قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے ویسے خون کی کمی ہے تو ان کو ہم خون کی پیدائش والی دوائیاں، اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو معدے کے مریض ہوتے ہیں اس وجہ سے کمزور ہوتے ہیں تو ان کو پھر معدے کی دوائیاں دیتے ہیں، تو ان چیزوں سے پھر ہم یعنی اس کی تشخیص کے حساب سے ہی اس کو دوائی دیتے ہیں۔ کچھ مجونے ہیں، جی پھر کچھ نظریے کی دوائیاں بھی ہوتی ہیں ہماری، وہ چلتی ہیں۔ یہ طب یونانی میں بھی بڑی بڑی اچھی دوائیاں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اتنی چیزیں پیدا کی ہیں تو وہ ایسے بے فائدہ تو پیدا نہیں کی، جی ہر چیز کا فائدہ ہے۔ بچوں کے لیے آپ دوائی بناتے وقت کس چیز کا خیال رکھتے ہیں؟ بچوں کے اندر ہاں، بچوں میں خاص کر یہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچے کو عام طور پر نارمل کو سیرپ ٹائپ یا ایسا کوئی جوشاندہ یا کوئی قہوہ خالی یا غذا اس کو بدل دو، تو اس کے غذاؤں کی چیزوں میں اس کو علاج کر دو، تو یہی ارق ہیں اس کے اندر، ان کو زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ایسی بڑی دوائیاں دینے کی۔ اگر بہت زیادہ ضرورت پڑے تو جیسے سردی لگ گئی ہے تو کشتہ بارہ سنگا معمولی سا منقے میں دے دیا یا انڈے کی زردی میں دے دی، یا بعض بچوں کو ڈبہ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے اس طرح کی 2-3 چیزیں ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں، وہ بڑی اچھی کام کرتے ہیں، معمولی سی دینی پڑتی ہے، زیادہ نہیں دینی پڑتی۔ آپ کے پاس برے مریض زیادہ آتے ہیں کہ نوجوان؟ ہر قسم بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، زیادہ کون بچے سے آتے زیادہ، ہیں؟ عورتیں آتی ہیں، اور بڑی عمر کے بھی زیادہ ہی آتے ہیں، نوجوان بھی آتے ہیں، بس آتے ہی رہتے ہیں آج کل مکس۔ آپ کے پاس کون سی بیماری سب سے زیادہ نظر آ رہی ہے؟ آج کل تو یہ کیونکہ سردی کا موسم گزرا ہے، ہر ایک کو سردی کی امراض، اور خاص کر جو آج کل ایک مرض بہت زیادہ آ رہی ہے کہ جس میں جو بازاری چیزیں ہیں یہ کھانے والے لوگ ہیں، جنک فوڈ جس میں پیزا برگر، ان چیزوں کی وجہ سے معدے کے امراض، یہ معدے کے مریض زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر کئی لوگ ایسے ہیں جو سیکس کی دوائیاں وہ یوٹیوب سے منگوا کے پتہ نہیں کیا کیا کھا لیتے ہیں، اور وہ ایسے مریض بن جاتے ہیں کہ ان کا علاج ہی بڑا مشکل سا پھر ہو جاتا ہے، تو ایسے بھی مریض کافی ہو رہے ہیں۔ کیا ایک ہی دوائی سارے مریضوں کو فائدہ دیتی ہے؟ نہیں، ایک دوائی تو سب کو نہیں فائدہ دے سکتی کیونکہ ہر بندے کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو زیادہ لوگ
وہ کیونکہ یہاں اس موسم میں وہ سردی خشکی کے یا خشکی سردی کے ہیں یا تھوڑی سی حرارت کی کمی کی زیادہ حرارت کی کمی کی وجہ سے مریض ہیں، تو ایسے اس قسم کے زیادہ آ رہے ہیں۔ دوائی کے ساتھ پرہیز کتنی ضروری ہے؟ پرہیز بہت ضروری ہے، جتنا پرہیز کرو گے علاج جلدی ہو جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اب ایک بندہ پرہیز کرے گا تو علاج جلدی ہو جائے گا، اگر پرہیز کو لمبا کرے گا یعنی پرہیز نہیں کرے گا تو علاج لمبا ہو جائے گا، علاج تو ہو ہی جائے گا لیکن اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اور جیسے یہ سنت سے بھی ثابت ہے کہ علاج اگر پرہیز کے ساتھ کیا جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ جیسے خود ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کھجوریں نوش فرما رہے تھے، تو ایک صحابی آئے تو انہوں نے آ کے کھجور کھانا شروع کی تو ان کی آنکھ خراب تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ تو خراب ہے اور کھجور کھا رہے ہو، تو انہوں نے مزاح سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آنکھ صحیح ہے میں اس طرف سے کھا رہا ہوں، تو ان کا مزاج بھی ایک ادب کے دائرے میں ہوتا تھا۔ اگر کچھ حضرات پرہیز نہ کر پائیں تو وہ ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے پھر علاج لمبا ہو جائے گا، پھر دوائیاں تیز دینی پڑیں گی، زیادہ مہنگی بھی دینی پڑیں گی۔ آپ دعائیں بناتے وقت کن چیزوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں؟ ان میں ایک تو یہ رکھتے ہیں کہ جو وہ چیز بنا رہے ہیں اس چیز کو صحیح خریدا جائے، سب سے پہلے تو اہم چیز ہے خریداری۔ خریداری میں چیز اصلی ہو، دو نمبر نہ ہو۔ آج کل بہت ساری دوائیاں دو نمبر آ چکی ہیں، اور پھر جڑی بوٹیوں جب جنگل سے لے کے آتے ہیں تو ان میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ صحیح بوٹی جس کی پہچان ہے یا نہیں پہچان، تو جس کو پتہ ہے اس سے پوچھ کر اس کی صحیح تحقیق کر کے اس دوائی کو لایا جائے، پھر لا کے اس کو دھو کے صاف کر کے، کوئی اس کو گندگی یا مٹی زیادہ میل نہ لگی ہو تو صاف ستھرا ماحول ہو، صاف ستھری چیزیں ہوں، کوئی ایسی گندی مندی چیزیں نہ ہوں، اور بالکل جڑی بوٹیاں جو ہیں ان کو صاف کر کے اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی ان کے اندر مٹی نہ ہو، کچرا نہ ہو، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور زیادہ اس کی پتے ہوں، جن کے پتے ڈالنے ہیں پتے ہوں، ڈنڈل نہ ہوں اور لکڑیاں نہ ہوں، تو اس میں پھر زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا مریض جو آپ کو آج بھی یاد ہے؟ ہاں ایسے بہت سارے ہیں، جو بلکہ سب سے پہلے مجھے جس سے حکمت کے اندر یعنی شوق پیدا ہوا، وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، تو ان کو ہیپاٹائٹس ہو گیا تھا، اللہ کی رحمت کرے، اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں، تو 90 کی بات ہے، سن 90 کی غالباً۔ تو وہ میرے پاس آئے تو اس وقت ہیپاٹائٹس کا بہت بڑا ایک ہوا تھا، اس وقت ڈاکٹری علاج بھی نہیں تھا اتنا کارگر، تو ان کا جب میں نے علاج کیا تو جلدی ہی میرا مہینہ ڈیڑھ کیا تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو اس سے مجھے، کیونکہ میرا تو نیا زمانہ تھا، نیا دور تھا، تو وہ ٹھیک ہو گئے تو بڑا شوق پیدا ہوا، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کا بھی علاج کیا، پھر ان کی اولاد میرے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بھی دی، تو کافی اس سے شوق پیدا ہو گیا، پھر مجھے اور محنت کرنے میں بھی جذبہ بڑھ گیا۔ اور اس طرح اور بھی ایک مریض میرے پاس ایسا آیا کہ وہ باہر ملکوں سے علاج کرا کرا کے تھکا ہوا تھا، اور اور جب رہنے کا باہر کے ملک کا تھا کہ باہر پاکستانی تھا؟ وہ کویت کام کرتا تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، ایک اچھی کمپنی میں اس کا ملازمت تھی، انجینئر تھا۔ جب وہ آیا تو وہ کہتا میں بڑا کمزور تھا، تو میری شادی ہونے والی تھی، تو اس لیے علاج کراتا رہا، پیسے بڑے لگاتا رہا، لیکن آرام نہیں آیا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ پاکستان جاؤ، وہاں بہت حکیم رہتے ہیں، وہاں سے علاج کرنا۔ جب وہ پاکستان میں آیا تو حکیموں کو بھی جب پتہ چلتا کہ بھائی یہ بندہ تو باہر ملک سے آیا ہے، تو وہ خوب پیسے لیتے اس سے، تو کہتا وہ سارے پیسے میرے ختم ہو گئے لیکن علاج نہیں ہوا۔ پھر وہ میرا ایک دوست تھا، تو وہ میرا جو دوست تھا نا، اس نے مجھ سے پہلے علاج کرایا تھا، تو وہ اس کو لے کے آیا، اس نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے حکیم صاحب، چلو تمہیں ان کے پاس لے کے چلتے۔ تو میرے پاس جب آئے تو انہوں نے مجھے سٹوری سنائی اس طرح کہ یہ بندہ بڑا مایوس ہو چکا ہے، کافی حکیموں سے بھی علاج کرایا، پھر یہاں ہم نے کہا کہ یہ جو کمپنیاں ہیں ان کی دوائیاں بڑی بڑی اچھی ہوتی ہیں، مہنگی بھی ہوتی ہیں، کہتا ہے وہ بھی اپنے طور سے لے لے کے اسٹوروں سے وہ بھی کھاتے رہے، حتیٰ کہ جب شادی کا دن آ گیا تو پھر بھی کوئی صحیح نہ ہوا، تو کہتے ہیں کہ وہ بڑا پریشان ہوا۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میری 2 مہینے ہو گئے شادی کو، ساری دوائیوں سے بھی لا علاج مایوس ہو کے بیٹھے ہیں، تو اب کیا کریں؟ تو لیکن کل اس نے اگلے دن ہی اس نے واپس بھی جانا تھا، تو میں نے کہا کہ بھائی میرے پاس ایسی تو دوائی کوئی نہیں کہ جو ایک رات میں نوجوان بنا دوں تمہیں، لیکن میرے پاس دوائی ہے الحمدللہ، مہینہ ڈیڑھ کھاؤ
تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اچھا، تو اس وقت کیونکہ میرا بھی نیا ہی دور تھا، تو میں نے اس کی نبض دیکھی، نبض دیکھ کے جو مجھے سمجھ آیا تو میں نے، میرے پاس ہی ایک دوائی، عام سی دوائی تھی، ابھی آپ کو بتاتا ہوں میں اس کا نسخہ کہ وہ کیا نسخہ تھا۔ تو بہرحال میں نے اس کو اس زمانے میں میں نے کہا، 90 کی بات ہے غالباً، تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کرو، مجھے 1500 روپیہ دے دو، میں آپ کے لیے ایک معجون بناؤں گا اور 2-3 مہینے کی دوائی ہوگی، وہ آپ ساتھ لے جانا اور وہاں کھاتے رہنا، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا ٹھیک، تو وہ اس نے مجھے پیسے دے دیے۔ تو میرے پاس ایک دوائی بنی ہوئی پڑی تھی، تو میں نے اس کو، اس دوائی کو، اس کی کیپسول بار کے دے دیے 00۔ میں نے کہا تم نے یہ کرنا ہے کہ یہ کیپسول جا کے ہر گھنٹے کے بعد کھانا شروع کر دیں، ہر گھنٹے کے بعد کھاتے رہو کھاتے رہو، اور جب آپ کو موشن لگ جائیں تو پھر آپ نے اس کیپسول کو نہیں کھانا، پھر کھلی دوائی تھوڑی سی دے دی، میں نے کہا اس کو صرف تھوڑا تھوڑا چاٹنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، تو وہ خیر چلا گیا۔ تو میں نے کہا کل آپ کی دوائی بن جائے گی، کل آ کے لے جانا۔ کل اس نے جانا بھی تھا واپس۔ کہتے جب صبح آیا تو وہ بڑا خوش تھا، کہنے لگا حکیم صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، میں تو ٹھیک ہو گیا۔ تو مجھے بھی اتنا یقین نہیں تھا کہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ وہ آیا کب تھا؟ ہیں؟ آیا 1 مہینہ بعد کے نہیں، دوسرے دن، دوسرے ہی دن؟ ایک دن دوائی لے کے گیا تو دوسرے دن ہی آ گیا میرے پاس۔ 1 دن میں فرق پا گیا؟ بتا رہا ہوں نا، تو دوسرے دن ہی جب آیا تو کہتا حکیم صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، میں تو ٹھیک ہو گیا۔ تو میں نے کہا کوئی 50% ٹھیک ہو گئے ہو؟ کہتا نہیں نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا کوئی 60%؟ کہتا نہیں میں بالکل ٹھیک، میں نے کہا 70-80%؟ کہتا 100% ٹھیک ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا چلو اللہ نے کیا آپ ٹھیک ہو گئے، لیکن یہ دوائی بھی لے دو، یہ کھاتے رہنا آپ اچھا ہو جائے گا۔ اب وہ میں بھی بڑا حیران ہوا کہ اللہ نے کتنا فضل فرمایا۔ تو ہوا کیا تھا کہ جب میں نے اس کی نبض دیکھی تو پوری غدی عضلاتی نبض ہو چکی تھی، اور گرمی ہی گرمی، دوائیاں ہر کوئی گرم کھا کے اس کے اندر اتنی ہیٹ ہو چکی تھی کہ اس ہیٹ کی وجہ سے اس کے اندر وہ جو جذبہ قوت پیدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں نے اس کا جو دیکھا یہ چیز، تو میں نے وہ استاد صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نسخہ تھا اکسیر صورت کے نام سے، وہ 1 حصہ زیرہ اور 7 حصے زیرہ اور 1 حصہ سکمونیا، وہ بنائی ہوئی تھی، تو وہ میں نے اس کو بھر کے دے دیے۔ تو الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا کہ وہ 1 دن ہی میں ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سے پھر میرا اور حوصلہ بہت بڑھ گیا۔